امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور ان کو چیف جسٹس عہدہ قضا کا پیش کرنا. عہدہ قضا امام یوسف رحمۃ اللہ کی سب سے زیادہ روشن اور تابناک پہلو ہے، اور اس کی داستان یوں ہے کہ جب خلیفہ منصور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے قاضی القضاء چیف جسٹس کے عہدے کی قبولیت کے انکار سے عاجز آ گیا تو اس نے امام صاحب کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، حتیٰ کہ انہی تکالیف کے نتیجے میں امام صاحب کا انتقال ہو گیا، اور ابو منصور کو دین و شریعت سے ہٹ کر منمانی و منشائی کرنے کا ایک ظاہری موقع بھی مل گیا. لیکن شاید اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو آگ جلا کر گئے ہیں وہ اتنی تیز اور بھیانک ہو چکی ہے کہ فقہ حنفی کے بغیر عباسی حکومت کسی بھی طرح زندہ اور تابندہ اور پائندہ نہیں رہ سکتی. یہ وجہ ہے کہ امام صاحب کے انتقال کے بعد بھی مشن آپ کے شاگردوں کے دلوں میں بالکل تر و تازہ تھا، اور اپنے قائد و مربی کی طرح آپ کے تلامذہ بھی اس مشن کی ترویج اور ترقی کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کو تیار تھے، اور ہمہ وقت اس کے لیے فکر مند اور کوشاں رہتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منصور کے بعد ہارون الرشید خلیفہ ہونے تک تقریباً 22 علاقوں کے محکمہ عدالت میں حنفی قاضی قابض ہو گئے، اور امام حنیفہ کی انقلابی سیاست کے دور رس نتائج سے منحصر عام اور تام ہو چکے تھے کہ عباسیوں کے ظالم اور جابر حکومت میں سر جھکانے پر مجبور ہو گئی تھی. بالآخر جب ہارون الرشید کو یقین ہو گیا کہ فقہ حنفی کو قانونی حیثیت دیے بغیر حکومت ختم ہو جائے گی تو اس نے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضاء چیف جسٹس کے عہدے پر فائز کر ہی دیا، اور اس سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی تیار کردہ اسکیم کامیاب ہو گئی، اور ان کی بنائی حکمت عملی کو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فائز المرام کر دکھایا. خود قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب زمان کی دوردشی کو سوچ لیتے تو رونے لگ جاتے. وہ کہتے تھے امام حنیفہ کتنے بابرکت آدمی تھے، انہوں نے ہی ہم پر دنیا آخرت دونوں کی راہیں کھول دی. تو اس طرح امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ محکمہ عدلیہ کے مطلق العنان وزارت پر برا جمان ہوئے، اور مشرق سے لے کر مغرب تک کے علاقوں میں قاضیوں کے تقرر وغیرہ کا عمل دخل آپ کے قبضہ اختیار میں آ گیا، اور آپ پوری جانصاری و اخلاص و للہیت کے بھرپور جذبے کے ساتھ لوگوں کے مسائل اور ان کی مشکلات کے حل میں لگ گئے، یہاں تک کہ جب مخالفین ان کی ذمہ داری اور ان کے اختیارات کو دیکھا تو وہ دم بخود رہ گئے اور ہارون الرشید سے آ کر غلبانی کرنے لگے. ایک دفعہ ہارون الرشید نے کہا، خدا کی قسم، علم کے جس باب میں بھی میں نے قاضی ابو یوسف کو آزمایا اس میں وہ کامل اور ماہر پایا. میں ان کے دین کو آلودگی سے پاک سمجھتا ہوں، اگر ان جیسا کوئی آدمی ہو تو میرے سامنے پیش کرو. اس اعتبار سے امام یوسف رحمۃ اللہ فقہ حنفی کے سب سے پہلے رجسٹرڈ جج ہیں، اور اصول ابو حنیفہ کی ترتیب و تدوین کے بانی مبانی بھی ہیں. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضاء بننے کے بعد تو فقہ حنفیہ نے نیا رنگ و روپ اختیار کیا. اس میں اتنی تراوت اور تازگی آ گئی کہ مشرق و مغرب تک اس آئینی اور دستوری حیثیت حاصل ہو گئی، اور چار دانگ عالم میں بڑی تیزی اور روانی کے ساتھ اس کی ترویج اور اشاعت ہونے لگی، اور 530 سالوں تک فقہ حنفی ملک کے دستور کی حیثیت سے نافذ الامر رہا. 530 سال. خود امام یوسف رحمۃ اللہ نے 166 ہجری سے لے کر 182 ہجری تک تقریباً 16 سالوں تک پوری انہماک اور لگن کے ساتھ اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیا، بلکہ نمایاں رول ادا کیا، جو اپنی مثال آپ ہیں. ہر چند کے لوگوں پر حکومت عباسی کو روک دبا قائم تھا، اور لوگوں کے دلوں میں حکومت کے بے جان ظلم و ستم کی وحشت اور دہشت ہر وقت موجود رہتی تھی. لیکن قاضی ابو یوسف نے کبھی بھی کسی معاملے میں حکومت کی نوبت رعایت کی اور نہ کوئی پرواہ کی، بلکہ جسے حق سمجھا اس کے اظہار اس کے دفاع میں ذرا برابر تحمل نہیں کیا، اور پوری آزادی اور بے باکی کے ساتھ اپنے مفوضہ امور انجام دیتے رہے. اور اس دوران عبادت اور ریاضت اور ذکر و اذکار کا اہتمام تھا، انتظام امور و قضا مشغول قضا پر مستزاد تھا. محمد بن سما فرماتے ہیں کہ دن کو قضا کے امور مشغول رہتے تھے، رات کو حدیث و فقہ کا درس دیتے تھے، اور پھر بھی روزانہ 200 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے، اور صبح کو پھر عشاش و شام بالکل تر و تازہ دم ہو کر مسند قضا پر رونق افروز ہو جایا کرتے تھے. نہ معلوم یہ طاقت اور قوت کہاں سے آتی تھی اور کس طرح اتنے کام کر لیتے تھے، مگر یہ ہر برف درست اور صحیح ہے، اور کذب و اشتباہ کے لیے اس میں
इसमें पर मारने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह आपकी पूरी दिन की मेहनत और मुजाहिदत से लबरेज थी, इस तरह आपका दाई और आखिर वक्त पे इल्मी इश्तिगाल व नमाक में भी गुजरा। चुनांचे इब्राहीम बिन जराह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मरज़ुल मौत में आपकी आदत के लिए हाजिर हुआ तो उस वक्त इल्मी गुफ्तगू चल रही थी। इसी दौरान आप पर गशी तारे हो गई और जब इफाका हुआ तो मुझसे पूछने लगे, बताओ सवार होकर रमी जमार करना अफसल या पैदल? मैंने कहा पैदल। फरमाया गलत। मैंने कहा सवार होकर? ये कह कर मिट्ठो और दरवाजे तक ही पहुंचा था। काब के रूह कफस और नफरत से परवाज कर गई और अल्लाह के यहाँ पहुँच गए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दस्तराश तशनगान उलूम व मार्फत का दरियाए रवा यानी उम्मत मुहम्मदिया का न ये बड़ा आलिम 5 रबीउल अव्वल 182 हिजरी बरोज़ जुमरात बवक्त ज़ोर अपने अबदी और दायमी ज़िंदगी के सफ़र पर रवाना हो गया और कहने वालों को ये कहने पर मजबूर कर गया, दागे फ़िरा की सोबत शब की जली हुई एक शमा रह गई थी, सो वो भी खामोश।